بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب بکھرے موتی کی جلد نمبر 2 کا 8واں اور آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 199، شیاطین کی ماں۔ کتاب انوار جزائری میں ہے کہ قحط کے زمانے میں کسی مسجد کے واعظ نے ممبر سے کہا، جب کوئی شخص صدقہ دینا چاہتا ہے تو 70 شیطان اس کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں اور اسے ایسا نہیں کرنے دیتے۔ ایک مومن نے ممبر سے جب یہ بات سنی تو اسے بڑا تعجب ہوا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا، صدقہ دینے میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ میرے پاس کچھ گندم ہے، میں جاتا ہوں اور ابھی مستحقین کے لیے مسجد لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گھر پہنچا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کے ارادے سے آگاہ ہوئی تو اسے برا بھلا کہنے لگی، یہاں تک کہ شدید دھمکی آمیز انداز میں بولی، تمہیں اس قحط کے زمانے میں اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے قحط سالی کا یہ سلسلہ طویل ہو جائے اور اس وقت ہم لوگ بھوک سے مر جائیں۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے وہ کیا کیا کہتی رہی۔ بس مختصر یہ کہ بیوی نے اس کے دل میں اتنا وسوسہ پیدا کر دیا کہ وہ بیچارہ خالی ہاتھ مسجد میں آ گیا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم نے دیکھا کہ 70 شیطان تمہارے ہاتھوں سے چمٹ گئے اور تمہیں صدقہ دینے نہیں دیا؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے شیطانوں کو تو نہیں دیکھا، ہاں البتہ شیطانوں کی ماں کو دیکھا ہے جو کہ ایسا نہیں کرنے دیتی ہے۔ پیج نمبر 201، شیطان نمازی کے روپ میں۔ بہت عرصہ ہوا ایک عابد و زاہد شخص ہمیشہ عبادت الہی اور اطاعت پروردگار میں لگا رہتا تھا اور شیطان کی ہر ممکن کوشش کے باوجود وہ اس راستے سے ذرہ برابر بھی ہٹ نہیں سکا۔ بالآخر شیطان نے ایک مخصوص آواز نکالی اور تمام چیلوں کو جمع کر کے بولا، میں اس عابد کے سامنے عاجز ہو کر رہ گیا ہوں، کیا تم لوگ اس سلسلے میں کوئی راستہ نکال سکتے ہو؟ شیطان کے ایک چیلے نے کہا، میں اس کے دل میں وسوسہ پیدا کروں گا تاکہ وہ فعل حرام کی طرف مائل ہو جائے۔ شیطان نے کہا، یہ بے فائدہ ہے کیونکہ اس نے اپنی اس خواہش پر مکمل قابو پا لیا ہے۔ دوسرے چیلے نے کہا، میں اسے لذیذ کھانوں کی طرف رغبت دلا کر دھوکہ دوں گا تاکہ یہاں تک کہ وہ حرام خوری اور شراب نوشی میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شیطان بولا، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سال ہر سال کی ریاضت کے بعد اس نے کھانے پینے سے متعلق لذتوں پر قابو پا لیا ہے اور اس کی یہ خواہش بھی مر چکی ہے۔ شیطان کے تیسرے چیلے نے کہا، میں اسے عبادت کے ذریعے گمراہ کروں گا، وہ جس راستے پر چل رہا ہے اسی کے ذریعے سے اسے بہکاؤں گا۔ شیطان نے کہا، ہاں اس راستے پر چل کر تم کچھ کر سکتے ہو۔ بالآخر شیطان کی اس میٹنگ میں طے یہ پایا کہ اس عابد و زاہد شخص کی گمراہی کا کام اسی تیسرے چیلے کے سپرد کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے بہت سے دینداروں کو شیطان بہکاتا ہے اور ان کی عبادتوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ پھر شیطان کا وہ چیلا انسانی صورت میں نمازی کا روپ دھار کر آیا اور عابد و زاہد شخص کے سامنے فضا میں معلق ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ وہ مسلسل نماز پڑھے جا رہا تھا۔ عابد نے جب یہ دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے والا سامنے موجود ہے اور بغیر کسی تھکاوٹ کے عبادت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے تو اس نے دل میں سوچا کہ جا کر اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے یہ مقام کیسے حاصل کیا۔ عابد و زاہد شخص اس نماز پڑھنے والے کے قریب پہنچا لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی اور سلام کے فوراً بعد دوبارہ نماز پڑھنے لگا، یہاں تک کہ عابد نے اسے قسم دے کر کہا کہ تم صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ یہ سن کر شیطان تھوڑی دیر کے لیے رکا اور عابد نے اس سے سوال کیا، تم نے اس مقام تک رسائی کیسے حاصل کی؟ وہ بولا، مجھے یہ مقام ایک گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد میں نے اس سے توبہ کر لی اور جب بھی اس کا خیال آتا ہے توبہ اور استغفار میں اسی طرح سے لگ جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میری عبادت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے تو تمہاری بھلائی بھی اسی میں نظر آتی ہے کہ تم جا کر پہلے فعل حرام کا ارتکاب کرو اور اس کے بعد توبہ کرتے ہوئے اس مقام تک رسائی حاصل کر لو۔ عابد نے کہا، میں بھلا فعل حرام کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس سلسلے میں کوئی واقفیت نہیں ہے اور میرے پاس تو رقم بھی نہیں ہے۔ شیطان نے 2 درہم اس کے حوالے کیے اور شہر کی فاحشہ عورت کا پتہ بتا دیا۔ عابد پہاڑ سے اترا، شہر میں داخل ہوا، لوگوں سے پوچھتا ہوا فاحشہ کے گھر پہنچ گیا۔ لوگ سمجھے کہ یہ عابد اس فاحشہ عورت کو نصیحت کرنے جا رہا ہے، لیکن جب وہ فاحشہ عورت کے قریب پہنچا تو رقم دے کر اپنا مدعا بیان کر دیا، فعل حرام کا تقاضا کرنے لگا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب عابد کی عبادتیں اس کے کام آئیں اور لطف پروردگار اس کے شامل حال ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس فاحشہ عورت کو اس شخص کی ہدایت کا خیال آ گیا۔
عورت نے آنے والے شخص کا چہرہ دیکھا، وہ بڑا متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایسی جگہ پر آنے کا عادی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عابد نے کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ رقم لو اور جو میں چاہوں وہ مجھے کرنے دو۔ عورت نے کہا، جب تک تم مجھے اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کرو گے میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ بالآخر مجبوراً عابد نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، اے عابد، اگرچہ اس میں میرا نقصان ہے لیکن اتنا سمجھ لو کہ جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے وہ شیطان تھا۔ عابد نے کہا، اس نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ میں ایسا کر کے اس طرح سے بلند مقام حاصل کر لوں گا، اور جو تم باتیں کہہ رہی ہو اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ عورت نے کہا، اے عابد، اس بات کی کیا ضمانت ہے فعل حرام کرنے کے بعد تمہیں توبہ کی توفیق بھی حاصل ہو؟ اور اگر توفیق حاصل ہو بھی جائے تو تمہاری توبہ خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہو بھی جائے؟ اس سے ہٹ کر ذرا سوچو اور بتاؤ کہ کیا وہ کپڑا زیادہ بہتر ہے جو پھٹا ہوا نہ ہو، یا وہ کپڑا بہتر ہے جو پھٹنے کے بعد دوبارہ جوڑ لگا کر سیا گیا ہو؟ جس نے بھی تمہیں یہ بات بتائی ہے وہ شیطان ہے اور تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن پھر بھی عابد اس کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر اس عورت نے کہا کہ میں یہی ہوں، میرا کام بھی یہی ہے اور میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار بھی ہوں، البتہ تم جا کر اسے دیکھو کہ وہ اس جگہ پر عبادت میں مصروف ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اسے دیکھ کر واپس آ جانا، اور اگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے تو سمجھ لینا کہ وہ شیطان تھا اور تمہیں بری راہ پر لگا کر اس کا کام ختم ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرار ہو گیا، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ جب چور پہچان لیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اسی طرح جب مومن بھی سمجھ لیتا ہے کہ وہ وسوسہ شیطان ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ عابد جب اسے دیکھنے کے لیے گیا تو وہاں اس کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ عابد سمجھ گیا کہ یہ ملعون اس طرح چالاکی سے دھوکہ دے کر بہکانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس عابد و زاہد شخص نے اس فاحشہ عورت کے لیے دعا کی، اور روایت میں ہے کہ اسی رات وہ اس دنیا سے اٹھ گئی۔ اس زمانے کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ جا کر اس عورت کی جنازے میں شرکت کرو۔ اس نبی نے خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار، وہ تو ایک بدنام فاحشہ تھی۔ وحی نازل ہوئی کیونکہ اس عورت نے ہمارے اس بندے کو جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا دوبارہ ہماری طرف لوٹا دیا ہے، اور اس طرح یہ عورت ہمارے بندے کی نجات کا سبب بنی ہے، لہٰذا ہم نے اسے بھی نجات عطا کر دی ہے۔ پیج نمبر 206، انبیاء اور وسوسہ شیطان۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر تشریف فرما تھے، تو اس وقت شیطان انسانی صورت میں آیا اور کہنے لگا، اے عیسیٰ، تم پہاڑ کی اس چوٹی پر سے گر جاؤ تو کیا تمہارا خدا تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میری حفاظت کرنے والا تو بقول شاعر میری حفاظت کرنے والا تو ایسا ہے جو شیشے کو بھاری پتھر کے زیر سایہ محفوظ رکھتا ہے، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر شیطان بولا، اگر تمہاری بات درست ہے تو یہاں سے چھلانگ لگا دو، تمہارا پروردگار تمہیں بچا لے گا۔ حضرت عیسیٰ سمجھ گئے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے اور یہ ملعون اس طرح سے مجھے بہکا کر دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، یہ ملعون کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا امتحان لوں، یہ بات بالکل غلط ہے اور وسوسہ شیطان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار اس امر پر قادر ہے، لیکن میں اس کا امتحان لینے کے لیے بھلا کیوں چھلانگ لگا سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ میرے خالق نے مجھے ایسا کام کرنے سے منع کیا ہے۔ خودکشی اور جان کو مفت میں ضائع کرنا حرام ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ اگر تم اتفاقاً پہاڑ سے گر جاؤ اور ارادہ الہی یہ ہو کہ تم زندہ رہو تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پیج نمبر 208، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وسوسہ شیطان۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں حکم ہوا کہ وہ اپنے فرزند کو راہ خدا میں قربان کر دیں، اور فرزند بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا کہ جس کی عمر 13 سال تھی اور جو ظاہری اور معنوی دونوں لحاظ سے پاک و پاکیزہ اور خوبصورت تھے۔ حکم الہی پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل کو منا کے مقام پر لے گئے۔ شیطان یہ عمل دیکھ کر مچلنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس عمل کا انجام دہی کے بعد حضرت ابراہیم کا درجہ مزید بلند ہو جائے گا اور وہ خلیل اللہ قرار پائیں گے، چنانچہ وہ کیسے نچلا بیٹھ سکتا تھا؟ سب سے پہلے اس نے جناب ہاجرہ کے دل میں وسوسہ پیدا کیا اور بولا، میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا، وہ نوجوان کو اپنے ساتھ لیے چلا جا رہا ہے، وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ہاجرہ نے کہا، وہ میرے شوہر ہیں۔ شیطان نے کہا، جانتی ہو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کا سر کاٹ ڈالے۔ ہاجرہ
جناب حاجرہ نے کہا ابراہیم نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، پھر بھلا وہ کیسے اپنے فرزند کو قتل کر سکتے ہیں؟ ابلیس بولا وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جناب حاجرہ سمجھ گئیں کہ یہ وسوسہ ابلیس ہے، چنانچہ فرمایا اے ملعون یہاں سے چلا جا، اگر حکم خدا ہے تو اس کی بجاوری میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا یہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ جناب ابراہیم نے جواب دیا میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا اس کی کوئی خطا تو نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا حکم الہی یہی ہے۔ اس نے کہا اے ابراہیم اگر تم اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالو گے تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ عمل سنت قرار پا جائے گا اور پھر دوسرے لوگ بھی یہی کام انجام دیں گے۔ انہوں نے جواب دیا حکم خدا یہی ہے۔ وہ بولا کیا اس معاملے میں حکم خدا نہ ہونے کا احتمال ممکن نہیں ہے؟ جب شیطان نے یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم نے اس پر ایک پتھر پھینکا، چنانچہ پتھر پھینکنے کا یہی عمل رمی جمرات کے نام سے سنت ہو گیا۔ یہ وسوسہ شیطان کی ایک مثال ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہوشیار رہے، کہیں شیطانی وسوسے سے کاہل اور سست نہ بنا دیں، خاص طور پہ اسے راہ خدا میں مال و دولت خرچ کرنے کے موقع پر شیطان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ حضرت حاجرہ اور جناب ابراہیم کے بعد ابلیس 13 سالہ نوجوان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا۔ حضرت اسماعیل اپنے والد کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور اتنے میں شیطان نے کہا صاحبزادے جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ وہ بولا یہ تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اسماعیل نے پوچھا میرے والد یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہتے ہیں کہ حکم خدا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا اگر یہی حکم خدا ہے تو میری جان اس حکم پر قربان ہو جائے۔ اور جب اسماعیل نے یہ محسوس کیا کہ شیطان کسی طرح پیچھے نہیں چھوڑ رہا ہے تو وہ اپنے والد کو مدد کے لیے پکارا، بابا جان دیکھیے کون ہے جس طرح سے پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بتایا یہ شیطان ہے، چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس کو ایک پتھر اٹھا کر مار دیا۔ پیج نمبر 212۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام غصے میں نہیں آتے۔ کتاب بہار الانوار میں حضرت ذوالکفل کا تذکرہ موجود ہے اور لکھا ہے کہ آپ گزشتہ انبیاء میں سے تھے۔ قرآن مجید میں بھی آپ کا نام آیا ہے۔ آپ کا مقبرہ حلہ کے قریب ہے۔ یہ روایت میں ہے کہ آپ سے پہلے حضرت یسع پیغمبر تھے اور ذوالکفل کا شمار ان کے حواریوں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے اصحاب سے کہا تم میں سے جو شخص بھی یہ عہد کرے گا اور حق تعالیٰ کے حضور اس کا پابند رہے گا وہ میرا وصی قرار پائے گا، اور میں یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ اپنے غصے کے عالم میں شیطان کی پیروی کرنے سے باز رہو۔ حضرت ذوالکفل کو اپنے اوپر مکمل طور پہ اعتماد تھا، چنانچہ انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ وہ کبھی بھی شیطان کے زیر اثر آ کر غصہ نہیں کریں گے۔ ایک دن شیطان نے اپنے تمام تر چیلوں کو جمع کرنے کے بعد کہا میں ذوالکفل سے عاجز آ گیا ہوں، جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ غصے میں نہیں آتے اور اپنے عہد پر برقرار رہتے ہیں۔ شیطان کا ایک چیلا جس کا نام ابیس تھا کہنے لگا میں اسے غصہ دلانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، چنانچہ یہ کام اس کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت ذوالکفل پیغمبر کی ایک خصوصیت اور طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رات میں بالکل نہیں سوتے تھے اور ساری رات ذکر الہی اور یاد خدا میں گزار دیا کرتے تھے۔ البتہ وہ دن میں اپنے ذاتی کام کاج اور لوگوں کے دیگر امور انجام دینے کے بعد ظہر سے پہلے سو جایا کرتے تھے اور عصر کے بعد دوبارہ لوگوں کی معاملات کو نمٹاتے تھے۔ ابھی حضرت ذوالکفل ظہر سے پہلے سوئے ہوئے تھے کہ شیطان کا وہ چیلا آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دربان نے اس سے پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے کہا ایک معاملہ ہے، اس کو حل کرانا چاہتا ہوں۔ دربان نے کہا کل صبح آ جانا، اس وقت ذوالکفل سو رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیطان زور زور سے فریاد کرنے لگا اور بولا میں بہت دور سے آیا ہوں اور کل نہیں آ سکتا۔ حضرت ذوالکفل فریاد سن کر بیدار ہو گئے اور بڑی بردباری سے فرمایا جاؤ اور اپنے مدعا علیہ سے کہو کہ کل آ جائے، میں تمہارے معاملے کی تحقیق کر کے کوئی فیصلہ کر دوں گا۔ اس نے کہا وہ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا میری انگوٹھی لے جا کر اسے بطور نشانی دے دو اور کہو کہ تمہیں ذوالکفل نے بلایا ہے۔ اس کے بعد ذوالکفل اس دن نہیں سو سکے۔ شیطان چلا گیا اور دوسرے دن عین اسی وقت آن پہنچا جب حضرت ذوالکفل بالکل اسی وقت سوئے ہوئے تھے، اور پھر پہلے دن کی طرح وہ آج بھی چیخ پکار کرنے لگا۔ آخر کار ذوالکفل بیدار ہو گیا، بڑی نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے منع کیا اور ساتھ ہی ایک خط بھی تحریر کیا، اس کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ لے جا کے مدعا علیہ کو دے دو اور اسے بلاؤ۔ ابیز نامی شیطان کا وہ چیلا چلا گیا اور حضرت ذوالکفل دوسرے دن بھی نہیں سو سکے اور اپنے معمول کے مطابق رات بھر عبادت میں مشغول رہے۔ اس کے بعد تیسرا دن بھی آ گیا۔ اندازہ کیجئے جو شخص 3 دن اور رات نہ سویا ہو تو اس کے مزاج پر
کتنا گہرا اثر پڑتا ہے اور وہ کتنی جلدی غصے میں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ شیطان کا وہ چیلا اب تیسرے دن بھی اس پیغمبر کی نیند کے موقع پر آ کر ضد و بحث کرنے لگا۔ بولا، میں تمہارا خط لے کر اس کے پاس گیا تھا، لیکن وہ کسی صورت یہاں آنے کو تیار نہیں ہے۔ شیطان یہ باتیں بڑے زور زور سے کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے حضرت ذوالکفل کو غصہ دلانے کے لیے کہا، اگر تم خود اس حالت میں میرے ساتھ چلو تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ روایت میں ہے اس وقت بڑی شدید گرمی پڑ رہی تھی اور سورج کی تمازت کا یہ عالم تھا، اگر گوشت کی کوئی بوٹی اس میں رکھ دی جاتی تو وہ بھی بھن جاتی۔ اب ایسی سخت گرمی اور نیند کی حالت میں کتنا غیظ و غضب میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حضرت ذوالکفل نے فرمایا، بہت خوب، اسی حالت میں چلتے ہیں۔ پھر اسی سخت گرمی میں کچھ دور تک شیطان کا وہ چیلا ساتھ چلا، اور جب اس نے دیکھ لیا کسی صورت حضرت ذوالکفل علیہ السلام غصے میں نہیں آ سکے تو اس نے ایک آہ بھری اور فرار ہو گیا۔ پیج نمبر 216 اسلام میں طب۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک عیسائی طبیب نامی ہوا کرتا تھا۔ ایک دن وہ عیسائی طبیب بخت یشو نامی ہوا کرتا تھا۔ ایک دن وہ واقدی نامی مسلمان شخص سے کہنے لگا، کیا آپ کے قرآن میں علم طب کے سلسلے میں کچھ آیا ہے؟ واقدی نے کہا، کیوں نہیں، حق سبحانہ تعالیٰ نے پورے طب کو نصف قرآن میں جمع کر دیا ہے۔ اس کا ارشاد ہوا ہے، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ پھر اس طبیب نے پوچھا، تمہارے رسول نے بھی طب کے سلسلے میں کچھ کہا ہے؟ واقدی نے جواب دیا، کیوں نہیں، تمام طب کو ہمارے رسول نے چند لفظوں میں جمع کر کے فرما دیا ہے، یعنی معدہ درد و الم اور رنج و غم کا گھر ہے، اور وہ پرہیز سب دواؤں کا سردار ہے، اور تم اپنے جسم کو وہی کچھ دیا کرو جس کا وہ عادی ہو گیا ہو۔ یہ سن کر اس نصرانی طبیب نے کہا، آپ کی کتاب اور آپ کے رسول نے سارے کا سارا علم طب بیان کر دیا ہے، اور علم طب کی بابت بیان کرنے کے لیے حکیم جالینوس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ پیج نمبر 218 روٹی کا احترام۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیت الخلاء جا رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر روٹی کے ایک ٹکڑے پر پڑی۔ آپ نے اسے اٹھا لیا اور اپنے غلام کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسے سنبھال کر رکھو۔ اس کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو غلام سے روٹی کا وہ ٹکڑا طلب فرمایا۔ غلام نے جواب دیا کہ وہ تو روٹی کا ٹکڑا پاک کر کے میں نے کھا لیا۔ امام پنجم نے فرمایا، تم راہ خدا میں آزاد کیے جا رہے ہو؟ کہنے والوں نے کہا، اس غلام نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آزاد ہونے کا حق رکھتا ہے؟ امام نے فرمایا، اس شخص نے اس روٹی کے ٹکڑے کا احترام کیا ہے اور اس رزق کو پاک کر کے کھا لیا ہے، جس کی وجہ سے اس پر جنت واجب ہو چکی ہے، لہٰذا اب میں اسے اپنا غلام رکھنا پسند نہیں کرتا۔ ایسی ہی روایت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان کی گئی ہے۔ پیج نمبر 220 حضرت حزقیل اور عبرت۔ تاریخ میں ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے ترک اولیٰ ہو گیا تو آپ گریہ وزاری کرتے ہوئے پہاڑوں اور صحراؤں کی جانب نکل پڑے۔ ترک اولیٰ وہ عمل ہوتا ہے کہ جو نہ حرام ہے اور نہ واجب ہے، لیکن انبیاء اور اولیاء خدا اس کو انجام دیتے ہیں یا اس سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن عام انسانوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام ایک پہاڑ پر پہنچے تو دیکھا غار کے اندر ایک شخص عبادت میں مصروف ہے۔ پہاڑ کے غار میں عبادت کرنے والا یہ شخص پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے پہاڑوں اور جانوروں کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ جناب داؤد آئے ہیں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ سب کے سب ان کے ساتھ گریہ وزاری کرنے لگتے تھے۔ پہاڑ کے قریب پہنچنے کے بعد جناب داؤد علیہ السلام نے کہا، اے حزقیل، مجھے اوپر آنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ تم گنہگار ہو۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام رونے لگے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ داؤد کو ترک اولیٰ کرنے پر اس طرح ملامت کرو، اور جو بھی خیر و عافیت چاہتے ہو وہ مجھ سے طلب کرو، کیونکہ میں جس شخص کو بھی اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں وہ یقیناً غلطیوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام جناب داؤد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس لے آئے۔ داؤد نے کہا، اے حزقیل، کیا تم نے کبھی گناہ کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارے دل میں عجب پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ عجب اپنے کاموں کو اچھا سمجھنا یا اس طرح خود میں بڑائی کو محسوس کرنے کو کہا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم کبھی دنیا کی طرف مائل ہوئے ہو اور تمہارے ذہن میں دنیاوی خواہشات کا خیال آیا ہے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔
جناب داؤد علیہ السلام نے پوچھا تم اس کا علاج کس طرح سے کرتے ہو؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بتایا میں پہاڑ کے اس غار میں چلا جاتا ہوں اور کچھ اس انداز میں موجود جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اس سے عبرت حاصل کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوہے کی ایک چادر ہے اور اس پر کچھ بوسیدہ ہڈیاں ہیں اور ساتھ ہی لوہے کی ایک لوح بھی رکھی ہوئی ہے جس پر کچھ عبارت تحریر ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا میں اروائی ابن شلم ہوں، میں نے 1000 سال تک بادشاہت کی ہے، 1000 شہر بنائے اور 1000 نکاح کیے، اور آخر کار میرا یہ انجام ہوا کہ خاک میں میرا بچھونا ہے، پتھر میرا تکیہ ہے، سانپ اور چیونٹیاں میرے پڑوسی ہیں، لہٰذا میری یہ حالت دیکھ کر کسی کو دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ پیج نمبر 223۔ جب نوح علیہ السلام کے کوزے ٹوٹ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے لمبے عرصے تک تبلیغ کے باوجود جب کفار ایمان نہ لائے تو آپ نے بد دعا کی اور تمام کفار غرق ہو گئے۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کوزے بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ وہ گیلی مٹی سے کوزے بناتے تھے اور پھر انہیں سکھا کر بیچ دیا کرتے تھے، یہی ان کا پیشہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور ایک ایک کوزہ خریدنا شروع کر دیا، پھر انہی کے سامنے انہیں توڑنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے اس کی حرکت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ تمہارا تو نہیں ہے نا، میں نے اسے خرید لیا ہے، اب یہ مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں جو چاہوں کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے انہیں بنایا ہے اور یہ میری مصنوعات ہیں اور میں اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو اس طرح سے ٹوٹتے ہوئے اور تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ آپ نے یہ کوزے بنائے ہیں، انہیں خلق تو نہیں کیا ہے نا، اور اب جب میں انہیں توڑ رہا ہوں تو آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ جب ایسی ہی بات ہے تو پھر آپ نے اتنی بہت سی مخلوقات الہی کے ہلاک ہونے کی بد دعا کیوں کی تھی؟ کتاب علل الشرائع میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب نوح اتنا روئے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا، یعنی نوحہ کرنے والے اور رونے والے۔ پیج نمبر 225۔ شاہین کی مہمان نوازی۔ سید جزائری اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے خدمت گزاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے آ کر اچانک سے اس کے سامنے سے بھنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے میں اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ یہ بھنا ہوا مرغ کھانا چاہتا تھا، لیکن وہ دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا، اور اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور مرغ واپس لے کر آئیں۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا۔ اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کے دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراً ہی یہ سپاہی گھوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے۔ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا، اور بھنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین بڑے مزے سے اس شخص کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ وہ پرندہ چونچ سے گوشت نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اڑا اور کہیں سے ایک چونچ میں پانی بھر کے لایا اور پھر یہ پانی اس نے اس شخص کو پلا دیا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہو گیا، وہ میرا مال و اسباب لوٹ کر چلے گئے اور چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ ماریں۔ وہ کہنے لگے ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے میرے خچر کو باندھ دیا اور چلے گئے۔ دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے آیا اور آج یہ بھنا ہوا مرغ لے کر آیا ہے۔ روزانہ 2 مرتبہ یہ پرندہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ وہ کہنے لگا افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسے خدا کے خدائی سے غافل رہے کہ جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے زمانے کا عابد و زاہد شخص بن گیا۔ پیج نمبر 227۔ کتے کے لیے رات بھر کی عبادت۔ ایک شخص کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک رات اس نے یہ سوچا کہ میں مسجد میں جا کر رات بھر عبادت کروں۔ چنانچہ وہ مسجد کے ایک گوشے میں جا کر نماز، ذکر الہی اور دعا میں مصروف ہو گیا۔
کہ اتنے میں مسجد کے دوسرے گوشے سے اسے ذرا سی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ سوچنے لگا یقیناً کوئی دوسرا شخص بھی خشوع و خضوع کے ساتھ رات بھر عبادت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا ہے، کل صبح جب وہ مجھے دیکھے گا تو لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے پوری کی پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ رقت آمیز اور درد بھری آواز میں صبح تک عبادت کرتا رہا۔ جب صبح کا اجالا پھیلا تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے دوسرے گوشے میں ایک کتا ہے جو سردی سے بچنے کے لیے یہاں آ گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس نے کتے کے لیے رات بھر کی عبادت کی تھی، یعنی در حقیقت اس نے کتے کی پرستش کی تھی۔ پیج نمبر 228 مالک دینار کا واقعہ۔ بیان کیا گیا ہے کہ مالک دینار اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں کرنسی کا لین دین کرتا تھا۔ اس کی مالی حالت کوئی زیادہ بری نہیں تھی، البتہ وہ اپنی مالی پوزیشن زیادہ بہتر بنانے کے لیے شام کی جامع مسجد کا متولی بننا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ مسجد کا متولی بننے کے لیے اس نے اپنا بہت سارا مال خرچ کر دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عہدے کے لیے لوگوں میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہونا بھی شرط ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تمام جمع پونجی لوگوں میں تقسیم کر دی اور اعتکاف میں بیٹھ گیا، تاکہ جو بھی مسجد میں آئے اسے معلوم ہو جائے کہ وہ ایک متقی و پرہیزگار آدمی ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا تھا مالک دینار فوراً ہی اٹھ کر خضوع و خشوع سے کا اظہار کرتے ہوئے نماز پڑھنے لگتا۔ حیرت کی یہ بات تھی کہ جو بھی اس کے قریب سے گزرتا تو اس سے یہی پوچھتا، مالک تم یہ کیا کر رہے ہو اور اس سے کیا چاہتے ہو؟ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا اور کہتے ہیں کہ ایک رات اسے یہ خیال آیا کہ میں نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اور ان دنوں میں بلا وجہ کس خواہش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اسی خواہش میں پڑھ کر میں نے اپنی جمع پونجی خرچ کر دی ہے اور لوگ بھی سمجھ گئے ہیں اور ان پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں نے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا سامان کر لیا ہے۔ پھر اس رات مالک دینار نے سچے دل سے توبہ و استغفار کی اور اپنی ریاکاری پر نادم ہوا۔ اسے یہ پوری طرح سے احساس ہو چکا تھا کہ محض دکھاوے کے لیے میں نے نمازیں پڑھی ہیں اور مال خرچ کیا ہے۔ جی ہاں، اس کا یہی عمل قابل تعریف تھا۔ وہ صبح تک توبہ و استغفار اور گریہ و زاری میں سچے دل سے مصروف رہا۔ جب لوگ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تو انہوں نے اس کا خاصا احترام کیا اور دعا کے لیے درخواست کی، اور سبھی اس سے اپنی عقیدت مندی کا اظہار کر رہے تھے، اور آہستہ آہستہ ملک شام میں مشہور ہو گیا کہ مالک دینار سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد لوگوں نے آ کر یہ تجویز پیش کی کہ آپ شام کی اس جامع مسجد اور اس میں وقف کی جانے والی دوسری تمام چیزوں کی دیکھ بھال کے فرائض انجام دینے کی ذمہ داری قبول کر لیجیے۔ اس نے جواب دیا، اب میں نے اپنے خدا کو پا لیا ہے اور میری حالت بہتر ہو گئی ہے اور میں خوش نصیب ہو گیا ہوں، لہٰذا یہ ذمہ داری قبول نہیں کروں گا۔ پیج نمبر 230 احمد ابن طولون اور قاری قرآن۔ اگر آپ صاحب ایمان ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں تو آپ کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اگر ایک شخص بھی خلوص نیت کے ساتھ آپ کے لیے قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ آپ کے کام آئے گا، ورنہ احمد ابن طولون کی طرح آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت مزید پریشانی کا باعث بن جائے، جیسا کہ دمیری نے کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہے۔ احمد ابن طولون مصر کا بادشاہ تھا۔ جب وہ مر گیا تو حکومت کی طرف سے ایک قاری کو معین کیا گیا کہ وہ جا کر اس کی قبر پر قرآن کی تلاوت کرے۔ اس سلسلے میں قاری کے لیے اچھا خاصا وظیفہ معین کیا گیا اور اس نے تلاوت قرآن کے سلسلے میں اپنی پوری ذمہ داری پوری کرنا شروع کر دی، لیکن پھر وہ قاری اچانک غائب ہو گیا۔ کافی تلاش کرنے کے بعد آخر وہ ملا، اور جب اس سے حکومت کے متعلقہ افراد نے پوچھا کہ تم نے اپنی ذمہ داری چھوڑ کر کیوں فرار ہو گئے تو وہ کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، فقط اس نے اتنا کہا کہ بس میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ حکومت کے متعلقہ افراد نے کہا کہ اگر تمہارا وظیفہ کم ہے اور تمہیں اس کا پورا حق نہیں مل رہا تو ہم اسے دگنا کر دیتے ہیں۔ قاری نے جواب دیا، اگر تم مجھے اس سے کئی گنا زیادہ بھی دو گے تب بھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آخر کار حکومت کے آدمیوں نے کہا، ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تم اس کی اصل وجہ نہیں بتاؤ گے۔ قاری قرآن نے بالآخر بتایا، چند رات پہلے صاحب قبر نے میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، تم میرے قبر پر کیوں قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں قرآن پڑھوں، اس کا ثواب تمہیں پہنچے۔ اس نے کہا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جیسے تم آیتیں پڑھتے ہو ویسے ویسے مجھ پر آگ کا عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے، سن رہے ہو، تم نے دنیا میں یہ کام کیوں نہیں کیا؟
یہی وجہ ہے کہ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کی قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کروں، لہٰذا معذرت چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس سلسلے میں معاف فرما دیں گے۔ پیج نمبر 232، پہلی صف میں نماز باجماعت۔ بعض بزرگوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس میں مبتلا نہ ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک متقی و پرہیزگار شخص نے 30 سال تک پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کی۔ وہ ہمیشہ سب سے پہلے مسجد میں آیا کرتا تھا اور سب سے آخر میں جاتا تھا۔ البتہ 30 سال بعد اسے کوئی ضروری کام درپیش ہوا تو وہ اپنے معمول کے مطابق وقت سے پہلے مسجد نہیں پہنچ سکا، اور جب پہنچا تو جماعت کی صفیں کھڑی ہو چکی تھیں۔ پہلی صف میں اسے جگہ نہیں ملی، لہٰذا وہ مجبوراً آخری صف میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آخری صف میں تھا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں سے دیکھتے ہوئے مسجد سے جا رہے تھے۔ وہ شخص یہ محسوس کر کے انتہائی شرمندہ ہو رہا تھا کہ لوگ اسے آج آخری صف میں کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس حالت میں رہنے کے بعد وہ اپنے آپ پہ غور کرنے لگا اور کہ آخر مجھے یہ شرم کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگا، اے بدبخت، اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ تم 30 سال تک اپنی پہلی صف میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، ورنہ اگر خوشنودی خدا کی خاطر پہلی صف میں آتے تو یہ توفیق حاصل نہ ہونے کی صورت میں آخری صف میں کھڑے ہو کر اس طرح شرمندگی محسوس نہ کرتے اور یہ خیال تمہارے دل میں نہ آتا کہ لوگ تمہیں آخری صف میں دیکھ رہے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی اس متقی و پرہیزگار شخص نے توبہ کی اور اپنی 30 سالہ نماز کو دوبارہ پڑھنے کا عہد کر لیا اور پھر ان کی قضا بجا لایا۔ پیج نمبر 234، چمکتا ہوا ہیرا اور جگنو۔ ایک شخص رات کی تاریکی میں پہاڑ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دور ایک چمکتی ہوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور یہ سمجھا کہ یہ کوئی ہیرا ہے۔ وہ شخص اس کے قریب گیا اور بڑی احتیاط سے اس نے وہ چیز اور اس کے ارد گرد کی مٹی کو اٹھا کر صندوق میں رکھ لیا، اور پھر دوسرے ہی دن صبح سویرے وہ جوہری کی دکان پر گیا اور کہنے لگا، میرے پاس قیمتی ہیرا ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ جوہری نے کہا، لے آؤ۔ اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، اس میں خطرہ ہے، آپ خود میرے گھر آ جائیے۔ بالآخر ہیرے جواہرات فروخت کرنے والا وہ دکاندار مجبوراً اس کے گھر چلا گیا۔ اس شخص نے بڑی احتیاط سے صندوق کھولا اور اس میں وہ تھیلا نکال لیا۔ جب کھول کر دیکھا تو تھیلے میں ایک مٹھی خاک اور جگنو کے پر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو کر بولا، اوفو، وہ چمکتا ہوا ہیرا کہاں گیا؟ جوہری نے اس سے سارا ماجرا دریافت کیا۔ اس شخص نے گزشتہ رات کا پورا واقعہ بیان کیا۔ پورا ماجرا سننے کے بعد جوہری نے کہا، اے بے وقوف، تو نے خواہ مخواہ آج میرا دھندا خراب کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کل رات تو نے چمکتا ہوا جگنو دیکھا تھا اور اسے ہیرا سمجھ کر اٹھا لیا تھا۔ پیج نمبر 236، دودھ فروش کا خیالی پلاؤ۔ ایک دودھ فروش اپنے سر پر دودھ کا مٹکا اٹھائے ہوئے گاؤں سے شہر کی جانب آ رہا تھا۔ راستے میں وہ سوچنے لگا کہ آخر میں کب تک اس طرح زحمتیں برداشت کروں گا۔ آج سے جو کچھ بھی میں کماؤں گا اس میں سے ایک مخصوص مقدار میں رقم بچا کر رکھا کروں گا۔ اس طرح مہینے بھر میں میری رقم فلاں مقدار تک ہو جائے گی۔ پھر میں چند مہینوں کے اندر اندر اپنی رقم جمع ہونے والی جو رقم ہے اس سے ایک دمبا خریدوں گا، پھر اس کا دودھ بیچ کر ایک اور دمبا لوں گا۔ اس کے بعد میرے ان دونوں دمبوں سے کچھ مدت تک مزید دمبے پیدا ہو جائیں گے اور پھر میرے دمبوں کی تعداد کافی بڑھ جائے گی، تو میں اپنے بیٹے سے کہوں گا کہ وہ انہیں چراگاہ میں لے جائے اور فلاں جگہ سے چرا کر لے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس چراگاہ میں چرانے سے کوئی شخص میرے بیٹے سے تو میں کرے اور میرے بیٹے سے جھگڑنے لگے۔ اگر کسی نے میرے بیٹے سے جھگڑا کیا تو میں اسے مارا پیٹا تو میں اس سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تاکہ بیٹے کو مارنے والے شخص کی پٹائی کرے، لیکن اسی وقت اس کے سر سے مٹکا گرا اور سارے کا سارا دودھ بہہ گیا۔ پیج نمبر 237، ایسے واقعات کہ جن کا میں خود گواہ ہوں۔ چند سال پہلے ایک شخص نے 3 روپیہ فی گز کے حساب سے پلاٹ خریدا اور اسے 30 روپے فی گز کے حساب سے بیچ دیا، لیکن چند ہی روز بعد خریدار نے اس پلاٹ کو 90 روپے فی گز کے حساب سے دوسرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور پھر اس دوسرے خریدار نے اس پلاٹ کو 300 روپے فی گز کے حساب سے بیچا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سب سے پہلے والا پلاٹ بیچنے والا شخص پریشان ہو گیا اور شیطانی وسوسوں میں گھر کر خود کو ملامت کرنے لگا، آخر میں نے اپنا پلاٹ بیچنے میں اتنی جلدی کیوں کر دی؟ اگر میں ایک ہفتہ اور رک جاتا تو اس سے 10 گنا زیادہ قیمت مجھے مل سکتی تھی اور اس طرح میری رقم لاکھوں تک پہنچ سکتی تھی۔ مختصر یہ کہ وہ شخص ایک ہفتے تک پریشان اور سرگرداں رہا اور آخر کار کافی مقدار میں چونا اور اسپرٹ کھا کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح ایک اور واقعہ بھی میرے علم میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی تمام تر چیزیں بیچ باچ کر 2.5 لاکھ روپے کی جائیداد خریدی۔ جائیداد خریدنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اس جائیداد کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی آدھی بلکہ 1/3 قیمت بھی نہیں مل سکتی۔
مختصر یہ کہ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا، بیمار پڑ گیا اور آخرکار کف افسوس ملتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج سے 30 سال پہلے ایران کے ایک شہر شیراز کے ایک تاجر کو تجارت میں بری طرح نقصان ہوا اور اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ اتنا بڑا مالی نقصان وہ سہ نہ سکا اور خانہ نشین ہو گیا۔ جو بھی مال و اسباب اس کے گھر میں تھا وہ اسے بیچ کر گزر بسر کرنے لگا۔ ہر وقت وہ اسی نقصان کی فکر میں پڑا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے یہ حساب لگا کر کہ اگر میں مال و اسباب بیچ کر اسی طرح گزارا کرتا رہوں تو زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس کا حساب کیا اور قیمت کا اندازہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں 3 سال تک اسی طرح گزر بسر کر سکتا ہوں اور موجودہ چیزیں بیچ کر میری زندگی کے اخراجات 3 سال تک پورے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، پھر 3 سال بعد میں کیا کروں گا؟ کیا 3 سال بعد میں سڑکوں پر لوگوں کے اجتماعات میں بھیک مانگ کر گزارا کروں گا؟ میں نے زندگی بھر تجارت کی ہے اور عزت سے زندگی گزاری ہے، سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں، میں بھلا لوگوں کے سامنے کیسے ہاتھ پھیلا سکتا ہوں؟ مختصر یہ کہ وہ تاجر اس قسم کے شیطانی خیالات کا شکار ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ پیج نمبر 239۔ خدا کا شکر ادا کرنے والا سائل۔ مسمع ابن عبد الملک سے مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مینا میں تھے۔ ایک سائل نے آ کر آپ سے سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا، اسے انگور کا ایک خوشہ دے دو۔ سائل نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر پیسے ہوں تو دے دیجیے۔ امام نے سائل سے فرمایا، خدا تمہاری حاجت پوری کرے، اور آپ نے سائل کو کچھ نہیں دیا۔ اس کے بعد دوسرا سائل آیا تو امام نے اسے انگور کے 3 دانے دیے۔ سائل نے انہیں لینے کے بعد کہا، تمام تر تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس نے مجھ تک رزق پہنچایا ہے۔ امام علی مقام نے سائل سے فرمایا، ٹھہرو، اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ انگوروں سے پر کر کے اسے دے دیے۔ سائل نے دوبارہ شکر خدا کیا۔ امام علی مقام نے ایک مرتبہ پھر اسے فرمایا، یہیں رکو۔ اس کے بعد اپنے غلام سے کہا، تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ اس نے بتایا، تقریباً 20 درہم، اور پھر یہ 20 کے 20 درہم سائل کے حوالے کر دیے۔ سائل نے یہ رقم لی اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ الحمدللہ رب العالمین، ھذا منک وحدہ لا شریک لک۔ یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ابھی رکو، جانا مت۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قبا اتار کر سائل کو پہننے کے لیے عنایت فرمائی۔ سائل نے اسے پہن لیا اور کہا، اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میرے دل کو خوش کیا۔ اس کے بعد سائل نے امام کی طرف رخ کر کے کہا، اے بندہ خدا، خدا تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ سائل روانہ ہو گیا۔ مسمع کہتے ہیں کہ ہم یہ گمان کر رہے تھے کہ اگر وہ سائل امام کی طرف متوجہ نہ ہوتا اور صرف شکر خدا بجا لاتا رہتا تو حضرت اسے اسی طرح سے عطا کرتے رہتے۔ الحمدللہ، اس مقام پر کتاب بکھرے موتی کی جلد نمبر 2 کا بھی اختتام ہوا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ التماس دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔